ویسے تو سیاست میں ساری باتیں سیریس ہوتی ہیں، لیکن کل جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے نیشنل اسمبلی میں ایک تقریر کی، انہیں بڑے ایک جو کہتے ہیں نا ریڈ فلیگز ریز کیے. وہ تو یہاں تک گئے کہ بلوچستان میں صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ 5 سے 7 ضلع اگر انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیں تو UN بھی ان کو مان لے گی. یہ بڑا سیریس ایشو ہے. بلوچستان از اے سیریس ایشو، اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیسٹرنگ ایشو ہے بہت دہائیوں سے. سو وی تھاٹ کہ آج ذرا اس پہ کچھ ڈسکشن ہم کر پائیں، اگرچہ ایک پروگرام میں احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہوں گے چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب. ان سے بات کریں گے، لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی کوئک آپ کو ایک تاریخ تھوڑی سی بتا دوں تاکہ آپ اس کو کانٹیکسٹ میں لے لیں کہ بلوچستان کا ایشوز کہاں سے چلے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم کہاں جا رہے ہیں. وہاں پہ 3 بڑے مسئلے ہیں: بے روزگاری، غربت، انڈر ڈیولپمنٹ، اور سب سے امپورٹنٹ جو وہاں پہ مسئلہ ہے وہ ہے ڈس اپیرنسز کا. اس پہ گورنمنٹ کا اپنا سٹانس ہے، وہاں کے لوگوں کا اپنا سٹانس ہے، اور یہی ایک بہت بڑا کلیش ہے. لیکن بیفور وی ڈسکس ٹوڈے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتا دوں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں تاکہ آپ کو کانٹیکسٹ اس کا سمجھ آ جائے. ہم 1947 شروع کرتے ہیں. جب بلوچستان جب پاکستان بنا تو 4 اس کے علاقے تھے، پرنسلی سٹیٹس تھیں: مکران، لسپیلا، خاران اور کلات. پہلی 3 تو جڑ گئیں. جو اس وقت کے خان آف کلات تھے انہوں نے انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیا، ان کا میں نیچے ساتھ آنا. اس پہ پھر اپریل 48 میں پاکستان آرمی نے انویڈ کر دیا اس کو، وہاں پہ آ گئی. اور اس پہ خان آف کلات جو تھے انہوں نے سرنڈر کر دیا، لیکن ان کے جو بھائی تھے پرنس عبد الکریم انہوں نے اس کی ریزسٹنس شروع کر دی. بہرحال وہ ریزسٹنس کریش ہو گئی. اب ہم آ جاتے ہیں 48 سے 1954 میں. آپ کو یاد ہے ایوب خان صاحب نے 1 یونٹ بنایا تھا. اس پہ بہت زیادہ ریاکشن آیا، اور اس پہ نواب میر نوروز خان زرک زئی، یہ زہری ٹرائب کے چیف تھے، انہوں نے اس کے خلاف بڑی ایک موومنٹ شروع کر دی، اور ملٹری جس کو کہتے ہیں ملیٹنٹ موومنٹ شروع ہو گئی. یہ 1954 کی بات ہے. 1960 میں نوروز خان کے جو بیٹے تھے ان کو غداری کے الزام میں پھانسی لگا دی گئی، اور 1962 میں نوروز خان خود کولو جیل میں انہوں نے وفات پائی. وہ قید میں تھے، اور وہ پہلے بلوچستان کی ریزسٹنس کے سمبل بن گئے. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں سخت سے سخت چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. 1963 میں ہم آ جاتے ہیں. انسرجنٹس نے 22-23 کیمپ بنائے تھے. انہوں نے ان علاقوں میں مری، مینگل اور بگٹی کے علاقوں میں انہوں نے ریلوے ٹریکس اڑانے شروع کیے، بامبنگ شروع کی، سب کچھ کیا. کانوائز کی ایمبشنگ شروع ہو گئی. تو آرمی نے اس کو بڑا اس پہ ریاکٹ کیا، اور مری ٹرائب کو خاص طور پر ان کے علاقوں میں کافی زیادہ کلینزنگ آپریشن ہوئے. وہاں پہ بھی وہ ہوا. 1969 میں ایک سیز فائر ہو جاتا ہے بلوچ سیپریٹسٹ کا، اور یحییٰ خان جو ہیں وہ 1 یونٹ کو ختم کر دیتے ہیں. 70 میں بلوچستان باقاعدہ طور پر ایک صوبہ بن جاتا ہے جو اس وقت ویسٹ پاکستان تھا. 72 میں فرسٹ الیکٹڈ گورنمنٹ بنتی ہے. اس میں نیشنلسٹ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، اور اس میں عطا اللہ مینگل صاحب چیف منسٹر بنتے ہیں. یہ 1972 کی بات ہے. لیکن ایک ساتھ والی بھٹو صاحب ان کی گورنمنٹ ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر وہاں پہ ڈسٹربنسز شروع ہو جاتی ہیں، پھر ایک پروٹیسٹ شروع ہو جاتی ہیں. اب 74 میں تو بہت زیادہ یہ تیزی آ جاتی ہے. روڈز بھی بند کر دیتے ہیں ملیٹنٹس وغیرہ بلوچستان کے دوسرے صوبوں کے ساتھ. سو پیک پہ چلا جاتا ہے 70s کے اندر. 76 میں یہ BLA جو آپ سنتے ہیں، بلوچستان پیپلز لبریشن فرنٹ، BPLF، یہ بن جاتی ہے. میر ہزار خان مری کے اس کو بنا دیتے ہیں. اب کلیشز چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہے ہیں. 77 میں جنرل ضیاء الحق صاحب مارشل لا لگا دیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جنرل رحیم الدین خان وہاں پہ جو ہیں ملٹری گورنر بن جاتے ہیں. 78 میں وہاں پہ ملٹری آپریشن رک جاتا ہے، اور پھر اکنامک پالیسیز جو سارا کچھ کرتے ہیں، کافی کچھ کام ہوتا ہے. اور 91 میں خیر بخش مری BLA کے جو لیڈر ہیں وہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں. 2005 آپ کو یاد ہوگا پھر معاملہ بہت گرم ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہے جب مشرف صاحب نے بڑا وہ سٹرونگ بیان دیا تھا، کہا تھا کہ یہ 70 کی دہائی نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کو کیا چیز آ کے لگی ہے، واٹ ہیز ہٹ یو. تو بڑا ایک سخت بیان تھا. پھر تیزی ہو جاتی ہے، اور 2005 میں ڈیرہ بگٹی خاص طور پہ ایک نشانے پہ آ جاتا ہے مشرف گورنمنٹ میں. پھر 2006 میں، اب 2005 سے موومنٹ چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. نواب اکبر بگٹی وہ غار کے اندر آپ کو یاد ہے وہ تھے، انہوں نے خود ہی وہاں جا کے پناہ لی ہوئی تھی یا ایگزائل میں تھے، وٹ ایور. اینی وے آپریشن ہوتا ہے، ایک آرمی ڈیلیگیشن بات کرنے بھی جاتا ہے، اور پھر وہ غار گر جاتی ہے، اور اس میں سارے آرمی آفیسرز بھی
اور نواب بکری صاحب، یہ سارے شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان کا الزام یہ ہے کہ جی انہوں نے گرائی جان کے فائرنگ ہوئی، وہ کہتے ہیں، اس پہ بھی کافی سوالات اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد 2009 میں خان آف کلات سلیمان داؤد وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جی بلوچستان کی انڈیپینڈنس، اور کہتے ہیں کہ کاؤنسل فار انڈیپینڈنٹ بلوچستان بن جاتی ہے، اور یہ معاملات ہیں۔ یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ اس کے بعد تو جو چیزیں ہیں وہ تو تازہ تاریخ ہے، یہ ہے اب۔ پھر اس کے بعد اب گوادر کا ایشو، دوسرا ایشو، اور پھر ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے، سپائک دیکھی ہے۔ فروری کے پہلے ہفتے میں 18 پیراملٹری فورسز کے جوان شہید ہوتے ہیں، اور روزانہ ہر دوسرے دن ہم کو سنتے ہیں۔ یہ ہے اس وقت بیک گراؤنڈ، اور اب ایک بار پھر بلوچستان بالکل ان دی آئی آف دا اسٹارم جس کو کہتے ہیں۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک بڑی سخت تقریر کی، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ 5 سے 7 ضلع ایسے ہیں کہ وہ آزادی کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے کیا تو وہ پھر یو این بھی ان کو مان لے گی۔ ایشو یہ ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو پولیٹیکل ایشو ہے جس کو آپ طاقت سے 75 سال سے سالو کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہوگا۔ عاصم منیر صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جتنے بھی خوارج ہیں، جتنے بھی یہ لوگ جنہوں نے ملٹری کی یہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ریاست کے خلاف، وہ اگر ہتھیار پہلے پھینک دیں پھر ان سے بات یا رحم کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پولیٹیکل سپیس پہلے نہیں بنے گی تو کیا بلوچستان میں لوگ ہتھیار پھینکیں گے؟ بلوچستان میں آج کیا ہو رہا ہے؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔